औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन्नबिय्यीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता कम अज़ कम 48 घंटे से इस बात का बहुत चर्चा है, इसकी बहुत खप पड़ी हुई है कि पीटीआई ने एक लेटर लिखा है। अच्छा, इसके अलावा 26 के करीब कहा जा रहा है, पीटीआई के हलकों के अंदर ये बताया जा रहा है कि 26 कांग्रेसमैन ने जो बाइडन को ख़त लिख दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेज ना करे ताआन कि नई हुकूमत आए, और वो अगर उन्होंने इंगेज भी करना है तो वही शर्त रखे। 26 के करीब लिख दिया, लेकिन अभी तक उसकी मीडिया के ऊपर उसका लेटर जो है वो जारी नहीं हुआ। पीटीआई ताहम इस तरह की ख़बरें जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर डाल रही है, और ये झूठे इब्ने झूठे हैं। तो काज़िब इब्ने काज़िब हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं काज़िब नहीं किया, काज़िब क्या है, ठीक है ना। वैसे काज़िम खान भी यहो जी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ख़बर छपी है जी बिज़नेस रिकॉर्डर की वेबसाइट के ऊपर है, और मैंने कहा पहले उसको पढ़ लिया जाए। ज़ाहिर है ये जब काम करते हैं, इन्होंने जो लॉबिंग फर्म हायर की थी 30 मार्च तक, 16 जनवरी को हायर की थी, तो 28 तक उसका रिज़ल्ट आना था। तो 28 तो अज मेरे ख्याल 29 है, हैं जी, हाँ 29 फरवरी है। तो वो उन्होंने उस के नतीजे के अंदर यही काम करना था ना जो वो कर रहे हैं कि लॉबिंग करेंगे, कुछ लोगों को उनको कहेंगे ख़त लिखें। फिर इन्होंने मुहिम भी चलाई थी, और वो दूसरे अपने दोस्त की बीवी को बरगला के उससे शादी करने वाला क्या नाम है उसका, मोहित पीरज़ादा जो है, उसने उसके ऊपर व्लॉग भी किया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो लेटर था ना एक कि जनाब सारे लोग जो हैं उन सेनेटर्स को लिखें। फिर उन्होंने लिखा, अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने बाइडन को 26 ने ख़त लिख दिया है। अच्छा जी, स्टेट अच्छा फिर ये क्या करते हैं, ये लॉबिंग फर्में जो होती हैं ये फिर जर्नलिस्टों को पैसे दे के मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स के अंदर सवाल भी करवाती हैं। तो वो सवाल हुआ था जिसके जवाब के अंदर मैथ्यू मिलर साहब हैं जी, तर्जुमान हैं उनके दफ्तर ख़ारजा का, जिसे वो स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं। उसके अंदर उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब वहाँ के एक जेल्ड अपोजिशन लीडर ने, वैसे बड़ी कमाल की गल है, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे बड़ा सर्कुलेट किया, मैंने कहा इस हीरे को भी ज़रा जड़ दिया जाए अपने व्लॉग के अंदर, कि इमरान अहमद खान न्याजी ने ख़त लिखा कि जनाब IMF जो है वो इनको पैसे जारी ना करे क्योंकि ये चोरी करके ले जाएंगे। ये उस इमरान अहमद खान न्याजी का ख़त है जो ख़ुद तो चोरी के इल्ज़ाम में जेल भुगत रहा है, ठीक है। ये काफ़ी चला, लेकिन हम वो जो ख़बर छपी है बिज़नेस रिकॉर्डर की, और बिज़नेस रिकॉर्डर की इस वेबसाइट को चलाने वाले खैरी मेरी यूथी हैं, बड़ी माजरत के साथ खैरी मेरी यूथी हैं, वो ख़बर उनके हाथ से अगर निकली है तो आप देखें कितनी कांट छांट की होगी, लेकिन ख़बर को देख लिया जाए। अमेरिका ने ये कहा है, अमेरिका ज़ाहिर दफ्तर ख़ारजा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने ये कहा है बुध के रोज़, आज बुध ही है, आओ नहीं आज जुमेरात है, हाँ बुध के रोज़ का उत्थे रात होंगी, इत्थे दिन होंदा है, तो उत्थे अज राती क्या होना उन्होंने, हाँ। तो पाकिस्तान की जो आने वाली हुकूमत है उसको अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए, मुल्क को मुआशी सूरत हाल से जो मौजूदा है उससे निकालने के लिए, और IMF के साथ इंगेजमेंट करने के लिए, को जारी रखने के लिए मौजूदा हुकूमत को अपनी तरजीहात का तयन करना होगा। ये खबर का इंट्रो है। मैथ्यू मिलर साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ यही कहूँगा IMF के साथ ताल्लुकात के हवाले से कि हम पाकिस्तान की मौजूदा जो उसकी कर्ज़ों की सूरत हाल है या गर्दिशी कर्ज़ों का चक्कर है उससे निकलने के लिए, और आलमी अदारों के तरफ से जो उसने कर्ज़ ले रखे हैं उसके सर्कल से निकलने के लिए पाकिस्तान को IMF के साथ जल्द अज जल्द अपनी इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए, या जल्द अज जल्द इंगेजमेंट शुरू कर देनी चाहिए। पाकिस्तान की बेहतर माशी सूरत हाल उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है, उसने ये भी कहा है मैथ्यू मिलर ने। पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट जो है उसको फौरी तौर पे अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए, ख़ास तौर पे मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र, क्योंकि अगले कई महीनों के अंदर जो उसकी पॉलिसियाँ होंगी वो मुआशी
توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ہم پاکستان کے اوپر زور دیتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کام کرتا رہے، اور آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ، تاکہ اس کی میکرو اکنامک جو ریفارمز ہیں امپلیمنٹ کی جا سکیں، اطلاق کی جا سکیں۔ یہ میتھیو ملر کے یہ جو ہیں معاملات، یہ آئے ہیں فارمر پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی، میں اپنے کو پایا، ٹھیک ہے، اس کا لیٹر جو اس نے آئی ایم ایف کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو قرض نہ دے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اور اس سے مشروط کرے، فردر بیل آؤٹ ٹاک سے پہلے اس بات کو یقینی بنائے کہ الیکشن کا آڈٹ، یہ وہ سارا کچھ ہے، وہ والا لیٹر۔ پی ٹی آئی نے ایک لیٹر بھیجا ہے، آگے یہ رپورٹر اپنی طرف سے ڈال رہا ہے، جس کے اندر اس نے کہا ہے، پارٹی کے ترجمان نے، رائٹر نے اس بات کی خبر دی ہے، پاکستان جو ہے وہ آخری منٹ کا ڈیفالٹ جو تھا اس سمر کے اندر بچا چکا ہے، اور آئی ایم ایف نے اسے شارٹ ٹرم بیل آؤٹ پیکج دے دیا تھا، لیکن اگلے مہینے یعنی کہ 9 مارچ کو یہ پروگرام جو ہے یہ ایکسپائر ہو رہا ہے، اور پاکستان کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا $350 بلین کی اکانومی کو سٹیبل رکھنے کے لیے۔ پاکستان کے جی ڈی پی کا سائز $350 ارب ہے نا۔ کچھ دن پہلے بلومبرگ نیوز نے بھی یہ بتایا تھا پاکستان کے آفیشلز کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف سے $6 ارب کا ایک نیا پیکج لینے جا رہا ہے، اور تاکہ آنے والی حکومت جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کے قابل ہو سکے، جو کہ اس سال ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ لینے جا رہا ہے۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو پروگرام جاری ہے اس کو ہی آگے بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ 20 فروری 2023 کو عمران احمد خان نیازی آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے، اور جب تمام مذاکرات ناکام ہو جائیں تو پھر ہیڈ آف گورنمنٹ ذاتی گارنٹی کے اوپر آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرایا کرتا ہے، اور پیکج ریلیز ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، بہت دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو وہ پیکج ریلیز ہو گیا، لیکن جب یہ واپس پہنچے تو آتے ہی انہوں نے آئی ایم ایف کے شرائط کے بالکل برعکس گیس کی قیمتیں کم کر دیں، تیل کی قیمتیں کم کر دیں، اور ایک اور بھی حرکت کی انہوں نے، یعنی کہ چڑھانے کے لیے، جس سے آئی ایم ایف بہت چڑھا ہوا ہے کہ یار ہمارے ساتھ آپ یہ کر کے جاتے ہیں اور واپس جا کے آپ یہ کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے موڈیز نے بھی وارننگ جاری کی تھی کہ اگر غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہتی ہے تو بھلے نئی گورنمنٹ ہو، لیکن اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ہے یہ والا پروگرام جو ہے وہ اپریل میں ایکسپائر ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پہ اس نے اپریل لکھ دیا، میرے پاس 9 مارچ کی اطلاع ہے۔ چلیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل رسک جو ہے وہ ہائی رہے گا، کیونکہ ہائیلی کنٹروورشل الیکشن جو ہیں جو 8 فروری کو ہوئے ہیں۔ اچھا، آئی ایم ایف کا ویسے جب وہ سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے تو وہ پولیٹکس کے اوپر کومنٹ نہیں کیا کرتا، لیکن یہ چونکہ میں نے کہا نا کہ خیری میری یوتھین ہے، اگلے کولین گورنمنٹ جو ہے اس کا الیکٹرل مینڈیٹ جو ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ریفارم کر سکے، بلا بلا بلا، اور اس لیے ان کو ایک پروگرام چاہیے ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تجزیہ اس بنیاد کے اوپر کیا گیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ پرائیویٹائزیشن کی مخالف ہے، اور جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ چونکہ پبلک سٹیٹ انٹرپرائزز کو نہیں بنا سکتے پروفیٹیبل، تو لہذا ان کی پرائیویٹائزیشن کر لیجئے، اور یہ جو تقریباً کوئی 500-600 ارب روپیہ سال کا کھا جاتے ہیں، سے اٹ پی آئی اے، سے اٹ اسٹیل مل، سے اٹ ریلوے، ان کو آپ پرائیویٹائز کر دیں اور یوں اس خسارے سے جان چھڑائیں۔ پیپلز پارٹی اس نے چونکہ تھوک کے حساب سے ان میں اپنے بندے تننے ہوتے ہیں اور لوگوں کو نوکریاں دینی ہوتی ہیں، کام نہ کرنے کے لیے وظیفے لگانے ہوتے ہیں سرکاری، اس بنیاد کے اوپر انہوں نے تجزیہ کیا کہ اگلی حکومت ویک ہوگی۔ لیکن اگر اگلی حکومت جو ہے
وہ یہ کام کر گزرتی ہے یا ان میں سے ایک آدھ کام بھی کر لیتی ہے. جیسے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن تیار پڑی ہوئی ہے, اگلی حکومت نے آ کے اس پہ فیصلہ لینا ہے, دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ اس کا تجزیہ آ گیا. اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے انتخابات کو کنٹروورشل قرار دے دیا ہے. یہ اس وقت یوتھیے اس سے یہ کر رہے ہیں. یہ خبر یہ جو ہے یہ پرسوں آئی تھی اور کل جو تھا, کل تک انتظار کیا پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز نے, اور پھر انہوں نے اس کے اندر سے اپنی مرضی کا فکرہ نکال کے کہ آئی ایم ایف نے انتخابات کو کنٹروورشل قرار دے کے جناب ہیڈ لائنیں چل گئیں, جی ہوتے مچ چل گئی. یہ نہیں کہا آئی ایم ایف نے, اس نے صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہے الیکشن کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا ہے, تو لہٰذا آئندہ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات ہو سکتے ہیں. ویسے یہ بائی دا وے یہ بلومبرگ کی خبر تھی, آئی ایم ایف کی نہیں تھی. آئی ایم ایف کی جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر وہ یہی کہہ رہا ہے. تو بہرحال آپ خبر کو جس طرح سے مرضی رپورٹ کر سکتے ہیں, ویسے پوچھنا سی کہ تسی ساڈے نال ہو کہ ساڈے دشمنوں دے نال ہو. یہ تو بالکل ایسے ہو گیا کسی زمانے کے اندر عالمی سطح کے اوپر کوئی پریس ریلیز جاری ہوا کرتی تھی تو انڈین میڈیا اس کا ایک اور ورژن چھاپا کرتا تھا اور ہم یہاں پہ پاکستانی میڈیا کے اندر اس کا کوئی اور ورژن چھاپا کرتے تھے. اب ماشاءاللہ ہم خود کفیل ہو گئے ہیں, جو انڈین ورژن جو تھا جو ان کے ہاں چھپتا تھا انڈیا کے اندر, وہ اب ماشاءاللہ پاکستان کے میڈیا میں بھی چھپتا ہے اور دھڑلے سے چھپتا ہے اور سینے پہ ہاتھ مار کے چھپتا ہے. یار ہم نے پاکستان کا پرسپیکٹو دینا ہے یا اس کے مخالفین کا پرسپیکٹو دینا ہے؟ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. امریکہ نے کچھ نہیں کہا, لیکن اب دیکھیے گا صحیح, اس میں سے یوتھڑ اور یوتھیے مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود اور اس کے جو پروردہ ہیں پاکستان کے میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, وہ کیا کیا کہانیاں گھڑیں گے. تو میں نے کہا, چونکہ میں نے پرسوں بھی آپ کو سب سے پہلے بتا دیا تھا اور اب بھی میں آپ کو سب سے پہلے بتا کے جا رہا ہوں کہ امریکہ نے قطعاً نہیں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ الیکشن جو ہیں وہ ہو گئے ہیں کنٹروورشل, لیکن ترجمہ اس کا یہی ہوگا. میری گل نوٹ کر لو تسی, ٹھیک ہے. میں پہلے آپ کو وارن کر دیا جائے تاکہ آپ ڈپریس نہ ہوں یوتھڑوں کی اس طرح کی خبریں سن کے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.